بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر سب سے بڑی ملاقات، سب سے بڑی میٹنگ ہو گئی ہے، جس کے اندر شہباز شریف کو بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ نے گھر جانا ہے، اب آپ نے استعفیٰ دینا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، الیکشن کال کرنے ہیں، اور الیکشن کے تھرو جو بھی حکومت بنے اس کو دیکھیں، یہ بھی اب بتا دیا گیا ہے اس حکومت کو، تمام پارٹیز کو، پی ڈی ایم حکومت، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا، تمام لوگوں کو بتا دیا گیا، ایون کہ عمران خان کو بھی، کہ اب یہ حکومت کو ہم جا رہے ہیں ختم کرنے، حکومت کو ختم کرنے کے بعد الیکشن کال کرنے، الیکشن کے اندر ہم نے جانا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، اور اس کے بعد فریش الیکشن ہونے ہیں، فریش مینڈیٹ کے ساتھ، جو حکومت جس کے پاس ووٹ ہوگا، جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا، جس کو عوام چنے گی، عوام پاور دے گی، عوام اس کو ووٹ دے گی، اس کو حکومت بنانے کا حق مل جائے گا، وہ اقتدار کے اندر بیٹھے گا، اور اس کے بعد کسی نے چوں چاں نہیں کرنی۔ یہ جو تماشا لگتا ہے نا، الیکشن ہوتے ہیں اور حکومت بنتی ہے اور اس کے بعد دھاندلی 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 یہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا۔ یہ 2008 کا جو الیکشن ہوا، اس کے بعد اس کے اندر عمران خان، نواز شریف نے رولا ڈال دیا اور آصف علی زرداری کو حکومت مل گئی۔ 2013 میں نواز شریف کی حکومت مل گئی، پھر باقی تمام جماعتوں نے رولا ڈال دیا، اور 2018 میں عمران خان کو حکومت مل گئی تو باقی تمام جماعتوں نے رولا ڈال دیا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی چوں چاں نہیں کرنی، یہ اس کے اوپر بھی آپ نے تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر بھی کوئی شور نہیں مچانا، ویلا نہیں کرنا، اور چپ چاپ آپ نے الیکشن رزلٹ کو ماننا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ عوامی مینڈیٹ سے بنے گی، اور اس کو صاف اور شفاف الیکشن بنانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ صاف اور شفاف الیکشن بنانے کے لیے جو پہلی شرط ہے، جو سب سے بڑی شرط ہے، وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ریفارم کرنا، یا کم از کم جو چیف الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، جو یہ ایک پارٹی بن کے بیٹھا ہوا ہے، ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، ایک حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، اور ڈائریکشن لیتا ہے۔ کس سے ڈائریکشن لیتا ہے؟ نواز شریف سے، شہباز شریف سے، اور مریم نواز سے، ان کے کہنے کے اوپر، رانا ثناءاللہ سے اور وزیر قانون سے، ان کے کہنے کے اوپر یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ تو اس طرح کی اب جنرل عاصم منیر کی جانب سے، DGI کی جانب سے یہ بتا دیا گیا کہ اگلے الیکشن کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے ہم نے الیکشن کمشنر کو بھی اڑانا ہے اور اس حکومت کو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ اب بہت تماشا ہو گیا، انف از انف، یہ بتا دیا گیا، انف از انف، یہ بتا دیا گیا، اور کہا ہے کہ اب آپ آگے بڑھیں، معاملات کو ہم جس سٹیج پر لے آئیں، جس لیول پہ لے آئیں، یہ اب ملک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گیا۔ اگر ہم نے یہاں پر سلوشن نہ نکالا تو ملک کی تباہی اور بربادی ایسی ہونی ہے کہ اگلے 70 سال 100 سال بھی لگ جانے، ہم پاکستان کو واپس نہیں لے جا سکیں گے۔ اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ ابھی فوراً الیکشن کال کیے جائیں۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، شہباز شریف کی، جنرل عاصم منیر کی، آرمی چیف کی، اور DGI جنرل ندیم انجم کی، دونوں پہنچے ہیں، دونوں نے جا کے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور جو پریزنٹ سچویشن ہے، جو بڑی کرٹیکل ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، جو آج موجودہ حالات ہیں بہت زیادہ کرٹیکل ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ساری بات ہوئی ہے، ساری بحث ہوئی ہے، اور 2-3 پوائنٹس کا ایجنڈا تھا۔ اب آپ نے ان کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے، یہاں پر جو جس ایجنڈے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، جن معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ پہلی تو بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن، سیکیورٹی جو تھریٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا، اور اس کے لیے ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے، وہ کس طرح سے ہم نے جانا ہے، بجٹ کو کم کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، ڈیفنس کا بجٹ ہے، ڈیفنس کے معاملات ہیں، اور یہ تمام چیزیں۔ دوسری جو اہم ترین اب اصل میں جو معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوئے، 2-3 جو اہم ترین ایجنڈے تھے، سیکنڈ اور تھرڈ، اس کے اوپر یہ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک تو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کے اندر، اور جنرل عاصم منیر کی جانب سے بتا دیا گیا۔ دیکھیں، جنرل عاصم منیر نے ابھی کچھ دن پہلے دورہ کیا چائنا کا، اور چائنا کے دورے میں ان کو بتا دیا گیا، اسی طرح سے جو MBS سے ملاقات کی، محمد بن سلمان سے سعودی عرب کے دورے میں، ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کو لے کر آئیں۔ جتنی دیر تک وہ نہیں ہوگا، آپ ملک کے اندر نہ تو سرمایہ کاری لا سکتے ہیں، نہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، نہ ملک کے اندر آپ کے IMF آ سکتا ہے،
نہ کوئی آپ کو لون دے گا، نہ آپ کے کاروباری سرگرمیاں ہوں گی، نہ کاروبار، نہ انڈسٹریاں چلے گی، نہ مہنگائی بے روزگاری کم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو جتنی دیر تک آپ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کر آتے، اتنی دیر تک آپ کے ملک کے اندر کچھ نہیں ہونا۔ یہ چائنا اور سعودی عرب نے بڑا ٹوک انداز میں کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ خود بھی تو کچھ کریں، آپ پیسہ نہ جنریٹ کریں، پیسہ ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن جو کم از کم آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے وہ تو کم از کم لے کر آئیں۔ اس طرح سے تو آپ ملک کا بھی کباڑا کر رہے ہیں اور معیشت کا تو آپ نے آلریڈی کباڑا کر دیا۔ یہی پوائنٹ جو ہے وہ جنرل عاصم منیع نے پہ رکھا ہے سامنے شہباز شریف کے، اور شہباز شریف کو بتایا کہ یہ آپ کی کرتوتیں، آپ کی کارنامے، آپ کی کارکردگی اور آپ کے جو کارنامے ہیں کرتوتوں کے، وہ ساری دنیا کے اندر بڑے مشہور ہو گئے ہیں۔ آپ کا جو تھا نا شہباز سپیڈ اور شہباز یہ شہباز وہ، تو جنرل عاصم نے بتا دیا ان کو کہ آپ کی پوری دنیا میں کرتوتوں کے چرچے ہیں اور کوئی ملک آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ یہ بتا دیا کہ اکنامک آپ نے اگر پرسپیرٹی لانی ہے، اکنامک طور پر معاشیت کو آپ نے بہتر کرنا ہے، معاشی طور پر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سیاسی طور پر استحکام لانا پڑے گا، آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، مذاکرات کرنے پڑیں گے، یا کچھ بھی کرنا پڑے، بات کریں، مذاکرات کریں، ڈیل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن حل نکالیں۔ اور سلوشن کس کے اندر پڑا ہوا ہے؟ انتخابات کے اندر، الیکشن کے اندر، عوامی عدالت کے اندر، کیونکہ سپریم کورٹ کا آپ نے کہنا ماننا نہیں، سپریم کورٹ کی آپ نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی ہے، سپریم کورٹ کی بات آپ مان نہیں رہے، تو کم از کم عوام کی عدالت میں چلے جائیں، عوام پھر فیصلہ کر لے کہ کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا، عوام یہ فیصلہ کر لے۔ تو یہ دوسرا، اور تیسرا یہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا جو امیج ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی۔ ابھی بلاول بھٹو پہنچا انڈیا کے اندر، وہاں پر بھی شنگھائی تعاون تنظیم کی جو اہم ترین میٹنگ ہے اس کے اندر بھی اس نے ملاقات تمام سٹیک ہولڈرز اور ممالک اہم ترین ریجن کے ساتھ جو کرنے ہیں، چائنا بھی وہاں پر ہے، تو وہاں پر بھی یہی سارے معاملات ڈسکس ہونے ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ریجنل معاملات وہاں پر شیئر ہونے ہیں اور پاکستان نے اپنا پرسپیکٹیو سامنے رکھنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پریشر تو آنا ہے پاکستان کے اوپر۔ اور اکنامک آپ کی بالکل بیٹھ گئی، اکانومی معیشت آپ کی بالکل بیٹھ گئی، اکنامک وائز جتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے اتنی دیر تک کوئی ملک آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، الیکشن ہو، انتخابات ہوں، الیکشن کے ذریعے جو بھی حکومت آتی ہے وہ آ کے حکومت بنائے، اور آ کے 5 سال کے لیے 2-3 سال نہیں، 1 سال 2 سال پھر دھرنے، پھر یہاں پر پارٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مارچ شروع ہو جاتے ہیں یا ڈرامے بازیاں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملاقات کے اندر DGI نے اور جنرل عاصم منیع نے بتا دیا ہے کہ آپ فوراً الیکشن کی طرف جائیں، حل نکالیں، سلوشن نکالیں، ادروائز پھر ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے، ریزگنیشن بھی لے لیں گے، اسمبلیاں بھی ڈسالو کر دیں گے، اور پھر ہم راستہ نکال لیں گے، وہ ہمیں نکالنا آتا ہے۔